بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت مطلوب بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، لیکن ملک کی صورتحال جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں، اور اس میں بہتری کی امیدیں بھی جو وابستہ کی گئی عوامی سطح پر وہ ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو اسے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف صاحب سے برہم ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ پھر اس کے بعد صدر مملکت نے آخری فائر کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور پرویز الہی کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح الیکشن کا لالی پاپ بھی تیار ہو گیا ہے، جس کا دور دور پتہ نہیں لگ رہا تھا نا، اس کا الیکشن کا تو ابھی بھی نہیں پتا، لیکن لالی پاپ تیار ہو گیا۔ وہ کیا ہے، اور نند یعنی نندوں کی اور بھابھی کی جو بیانات ہیں، لڑائی ہے، وہ کہاں تک ہے۔ ان تمام چیزوں کا تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ جاری رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اور میرا ہمیشہ یہی آپ لوگوں سے ایک ہی بات ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگ سنیں، سمجھیں اپنی مرضی سے، کیونکہ آپ بھی تو ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے، لیکن سب کی سنیں، کریں اپنے من کی مرضی کی کریں، جو آپ کا دل چاہے وہی کریں، کسی کا دھیان نہ دیں، اور زبان اپنی خراب نہ کریں، کسی پر زبردستی کی تنقید نہ کریں۔ جیسے آپ تنقید سننا نہیں چاہتے اسی طرح آپ کسی کو تنقید نہ کریں، لیکن بہرحال آپ کا حق ہے، جو دل چاہے وہ آپ کریں اپنی شخصیت کے مطابق، اور اپنی رائے اما بنائیں۔ کیوں کہ آئندہ دنوں میں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس سال نہیں تو اگلے سال الیکشن تو ہونا ہے، اس میں آپ نے رائے دینی ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک ایسے پاکستانی کی حیثیت سے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک نیک خواہشات رکھتا ہے۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے سامنے کرام ناظرین، پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی، اور آج جو ہے خاص طور پر پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی، مختلف علاقائی تنظیموں کی طرف سے، تاجر تنظیموں کی طرف سے ایک ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، ملک گیر ہڑتال، اللہ کرے کامیاب ہو، کیونکہ عوامی رد عمل آنا چاہیے۔ نگران حکومت کے دوران بھی جو پیٹرول میں اضافہ ہوا، جو بجلی کے بلوں میں ہوا، جو ٹیکسز آئے، اس حوالے سے رد عمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اخلاق کا اور صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کہ کل ہم بھی کسی پہ الزام لگائے کہ ہمیں کسی نے غصہ آیا اور ہم نے یہ کر دیا، تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں، احتجاج، اپنا حق استعمال کریں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، چاہے کسی کی قیادت میں کریں، چاہے اکیلے کریں، انفرادی طور پہ، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں، جو کہ آپ کو حق ہے آئین و قانون کے تحت، لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ملک و قوم کو نقصان ہو، یا معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہو، یا پھر وہ جو ہمارے کہتے ہیں نا قومی املاک کو نقصان ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا احتجاج کہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں جی مہنگائی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرانس میں بہت زیادہ احتجاج ہوئے تھے، لیکن جب وہاں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ ہوا تو پھر سزا بھی بہت ہوئی، 2-3 مہینے بہت برے وہاں گزرے، لیکن کیا ہوا، کوئی مہنگائی کم ہو گئی؟ دنیا میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ اس کا مطلب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے خلاف نہ بولیں، آپ اس کے خلاف بولیں، تاکہ حکمرانوں کو پتہ لگے، ذمہ داروں کو پتہ لگے، اور امپائرز جو ہیں وہ بھی دیکھیں کہ قوم کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ یعنی پیٹرول پمپ سے جو دھماکے ہوئے ہمارے ساتھ، جو عوام کے ساتھ جو تمام خواہشیں تباہ کر دی، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اور مزید بھی مہنگا، اور نگران وزیر خزانہ کہتی ہے صرف $1 لیٹر تو کیا، اور تو اس سے زیادہ نہیں کیا۔ بڑی معصومیت ہے ان کی، وہ رہی اصل میں ہمیشہ افسر رہی، اب بھی وہ افسر ہیں، وزیر ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ پیٹرول خریدنا پڑے تو کیا ہوتا ہے، ان کو تو مفت ملتا ہوگا۔ اسی طرح جس نے $60 لیوی لگا دیا گیا ہے ٹیکس کی صورت میں، اور ڈیزل پہ 65 کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ اضافہ کہاں جائے گا؟ یہ ڈیزل والا جو ہے یہ آمد و رفت کی جو ہمارے مواصلات کے نظام کو تباہ کرے گا، خراب کرے گا، اور پھر ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ایک بات پلے باندھ لیں کہ نگران حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈالر دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے، ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا، 332، 336 پہ چلا گیا۔ تو یہ سارے معاملات، وہ حالات ہمارے خراب ہیں، مشکلات میں ہم پھنسے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ معاملات کیے جا رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے کہ معاشی صورتحال کی بہتری جو ہے وہ ایجنڈا نمبر 1 ہے،
سپہ سالار کا بھی، حکومت کا بھی، سب کا، لیکن کہاں کیسے یہ ریلیف ملے گا ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بجلی کے بلوں میں کہا گیا کہ ملازمین کو جو ہے اس کی رعایت ختم کر دی جائے، پھر انہوں نے بھی مظاہرے شروع کر دیے، تو اس میں اختلاف کرتا ہوں ایسے لوگ، اس لیے کہ جو جس محکمے میں کام کرتا ہے اس کی مراد تو وہ لیتا ہے، لیا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ کار کوئی اور ہے۔ جو لائن نسز اس کا ختم کیا جائے، جو چوری کی بجلی اس کو پکڑا جائے، چوروں کے خلاف جرمانے کیے جائیں، اپنے جو نقصانات ہیں وہ پورے کیے جائیں، لیکن ویسا ہو نہیں رہا، کیونکہ ملن اور صنعت کار سب بجلی چوری کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں نا، ان کو پکڑا ہے تو اپنی ناکامیوں کو، اپنی خامیوں کو پرور کرنے کے لیے سارا وزن جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی ایک اہم بات آج کی، لیکن اس سے آگے چلیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف صاحب پہ ناراض ہیں۔ چیف صاحب کون ہے؟ عزت مآب عمر عطا بندیال۔ عمر عطا بندیال کون ہے؟ جو 16 ستمبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ 3 رکنی بینچ مختلف چیزوں پر، نیب ترامیم پر بھی اور دوسری چیزوں پر بھی بار بار مطلب سماعت کر رہا ہے، اور نیب ترامیم پہ بھی ہوئی تو اس میں وہ جو ایک ہے منصور علی شاہ، اور نہ جناب انہوں نے بولتی کرتی بند، ان کا نہیں، ایسے نہیں۔ تو اگر یہ فیصلہ آئے گا بھی، جو لگ رہا ہے، جو فی الحال تو انہوں نے گھبرا کے چیف صاحب نے ملتوی کر دیا، منگل تک سماعت ملتوی کر دی، لیکن اس میں جو معاملات ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ ساری چیزیں جو ہیں، اب چیف صاحب جو ہے وہ ان کے عشق میں مبتلا ہیں، ان کی ساسو ماں کا حکم ہے، باقی بھی لوگوں کا ہے، پھر وہ کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھائیں گے، لیکن چونکہ اب وقت کب ہے، مقابلہ سخت، تو ایسا لگ رہا ہے وہ بھی مایوس ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور بلکہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں، جیل کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ لاہوری سٹائل کے بھائی گالا کٹے ڈے چیف صاحب نے۔ اب ظاہر ہے اس کے ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے، اور ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہیں تو خان، لیکن خان وہ لاہوری ہیں، زیادہ ٹائم ان کا لاہور میں گزرا، باہر گزرا نہیں۔ لاہور میں تو جو پنجابی کا ایک سٹائل ہے نا، محبت کا، پیار کا، اس میں کہتے ہیں گالی نہ ہوئے تو منہ پر رکھے تو پھر تو مزہ ہی نہیں آتا، تو وہ والا سسٹم ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں یہ کام۔ بہرحال یہ معاملات جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اب جو حالات رہ گئے کم، سب سے زیادہ ٹائم کم ہے صدر مملکت کے پاس آئینی طور پہ، ویسے تو وہ نئے منتخب صدر تک وہ صدر ہی رہیں گے، یہ چیز ایک سامنے آ چکی ہے، لیکن جتنے حالات کشیدہ ہو گئے اس میں لگتا ہے کہ نہیں، انہیں جانا پڑے گا، استعفیٰ دے کے جانا پڑے گا، خود سے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو آخری گولی جو ہے، یعنی آخری فائر وہ چلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بابر اعوان اور علی ظفر سے مشورہ کیا، اور قانون دانوں کو بھی بلایا ایوان صدر میں، اس لیے کہ ایوان صدر میں کوئی شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے صدر مملکت کا بائیکاٹ کر دیا۔ کس کا بائیکاٹ؟ وہ سپریم کمانڈر آئین و قانون کے روپ سے صدر مملکت جناب عارف علوی، ان کے نزدیک کو نہیں آ رہا، کوئی ملنے نہیں جا رہا، کوئی ملاقات نہیں جا رہی، تو لہٰذا انہیں کچھ قوانین سے اپنے آشنائی کے لیے کچھ وکلا کو بلایا تھا، جس میں علی ظفر، بابر اعوان تھے۔ انہوں نے جناب کو پٹیاں پڑھائی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہاں کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یا کل یا پرسوں میں وہ کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈیٹ دے دیں گے۔ پھر یہ ایک الگ بات ہے، پچھلی ڈیٹ جو تھی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اب پھر وہ ڈیٹ دے دیں گے کہ میں سپریم کمانڈر باجی، میں صدر، ابھی میری ڈیٹ باقی ہے، ابھی دن باقی ہیں، 9 تاریخ جو ہے ستمبر کی وہ ان کی آخری ہے، لہٰذا وہ ایک ڈیٹ دے کے ایک نیا، یعنی ایک نئی پھلجڑی چھوڑیں گے، اور اس پہ بھی جو معاملات ہوں گے، چاہے وہ فائر مس فائر ہو جائے، لیکن وہ فائر کریں گے، یہ ان کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں، کوئی کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں نا، ویسے بھی ایک آدمی مایوس ہو جائے جب آخری دنوں میں ایوان صدر میں بیٹھا ہو، وہ تو چاہ رہا ہوں عزت و آبرو کے ساتھ، گارڈ آف آنر کے ساتھ میں رخصت ہوں گا، اور میری ساری برات ملے گی، ان سے کہا کہ اضافہ کر دو، انہوں نے کہا وہ اضافہ بھی نہیں ہوا، پھر تنخواہ میں اضافہ جو تھا وہ نہیں ہو سکا، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سارے پیسے دے دو، ابھی تک اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ان کو کوئی ملنے نہ جائے، ان کی کوئی بات نہ سنے۔ وقار احمد صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کے اب چلے گئے، سیکٹری جو تھے ان کے پرنسپل سیکٹری سمجھ لیں، تو وہ ان کو اب چھوڑ گئے، ان کو انہیں فارغ کیا تھا، پہلے انہیں جانے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ نہیں جناب، میں جو کچھ کیا میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ بل جو آپ نے پاس کیے، نہیں پاس کیے، جو رکھے ہوئے تھے وہ آپ کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں، اس سے میرا کوئی غرض نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ عمیر احمد کو بھیج دیں، اسے سیکٹری لگا دیں۔ عمیر احمد نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جتنے اسٹاف میں اور لوگ تھے، یا جتنے کیبنٹ ڈویژن میں اور لوگ تھے، کسی نے بھی آنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کام چلانے کا فیصلہ کیا ارم بخاری سے، جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ ہی وہ کام جتنے دن رہ گئے اس میں گزارا کریں گے، کیوں کوئی اور آنے کو تیار نہیں ہے۔
اور وقار احمد نے جا کے کیبنٹ ڈویژن میں رپورٹ کر دی ہے. تو اس طرح وہ رہ گئے ہیں اکیلے. اب تنہائی میں بہت کچھ ہوتا ہے، مایوسی تو ہوتی ہے، بہرحال افسوسناک ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. پرویز الہی، ان کی جان کو خطرہ. کون سی جان کو خطرہ، کیسی جان کو؟ 4 دفعہ ان کی ضمانتیں اور 4 دفعہ گرفتار ہو گئے. گزشتہ روز بھی ان کی ضمانت ہوئی اور ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ جناب ان کو باقاعدہ باعزت طریقے سے رہائی دی جا رہی ہے اور ان کو بحال، ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے ہے پولیس. نیب دوبارہ نہ پکڑے ان کو. اور نیب نے کہا نہیں جی. نیب کی اور پولیس کی لڑائی بھی ہوئی اور پھر جناب کیا ہوا، ضرور روڈ پہ جاتے گھر جاتے وہ پھر گرفتار ہو گئے. ان کو کہتے پکڑ کے لے جایا گیا اسلام آباد ایم پی او کے تحت کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا اور وہ پھر ایک دفعہ گرفتار ہو گئے. اور کہنے والے یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی روانگی ڈال دی گئی لاہور سے اسلام آباد کے لیے. اور اسلام آباد میں ایم پی او کے تحت وہ جناب نظر بند رہیں گے یا گرفتار رہیں گے یا زیر حراست رہیں گے. ان پر منی لانڈرنگ کے کیس بھی ہے، دوسری بھی کیس ہیں، معاملات تو ہیں. اب اگلی بات جو ہے وہ الیکشن کا لولی پاپ. چونکہ یہ افواہ باہر آ گئی ہے کہ ایوان صدر سے فائر ہونے والا ہے، چاہے وہ بعد میں مس فائر ہو جائے. تو اب دوسری طرف سے بھی تیاری ہو گئی ہے کہ الیکشن کمشنر نے بھی اجلاس طلب کیا اور الیکشن کمشنر نے بھی اپنی تمام سیاسی جو مشاورت تھی وہ پوری کر لی. اور وہ بھی امید ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اعلان کرنے والی الیکشن کا شیڈول دینے والی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ اس معاملات کو ختم کر دیں. آخری بات، نندوں کی اور بھابھی کی ناراضگی اور اختلافاتی بیان وہ یہی ہے کہ نندیں گئی تھی ملنے. کون کون؟ عمران خان نیازی صاحب کی نند کے بہن یعنی بہنیں، اور نند کس کی؟ وہ بشرا بی بی کی. تو بشرا بی بی نے تو سپریم کورٹ میں کہا ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کی صحت گر رہی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی. لیکن نندا کہنی ہے نہیں پاجی ساڈا بھرا تے بہادر ہے، دلیر ہے، اس کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی اور وہ مقابلہ کرے گا چاہے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. جبکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تمام امراض ان کو دے دی ہیں اور اب وہ ایک حوالاتی کی حیثیت سے جو ہے وہ اٹک جیل میں ہیں، وہ قیدی نہیں ہیں کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے. تاہم سائفر والا مسئلہ جو ہے ابھی بھی وہ حلق میں لٹکا ہوا ہے. آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں اور سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.